میرا بیٹا ہر سال ایک لڑکی کو بیاہ کر لے آتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی سال وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی اور جب بچہ پیدا ہوتا تو یہ کہہ کر اسے کوڑے میں پھینک آتی کہ یہ تو ناجائز ہے، اور ہفتے کے اندر طلاق لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی۔ آج تک طلاق کے بعد میری ایک بھی بہو کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ مجھے بہت حیرت ہوتی۔ ایک دو بار انسان کے ساتھ ایسے عجیب اتفاق ہو سکتے ہیں، اس لیے شروع میں میں نے اس بارے میں زیادہ سوچا نہیں، لیکن اب یہ چوتھی دفعہ تھا کہ میرا بیٹا خود بیاہ لایا۔ نہ تو وہ مجھے رشتہ لینے بھیجتا، نہ ہی شادی کرنے سے پہلے اجازت لیتا۔ بس ایک دن اچانک سے کم عمر خوبصورت سی لڑکی کو میرے سامنے لا کھڑا کرتا اور کہتا، اماں یہ تمہاری بہو ہے۔ میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی ذکر و اذکار میں مصروف تھی کہ کسی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ میں چارپائی سے اٹھی اور دروازے کے پاس جا کر پوچھا۔ اماں میں، میرے بیٹے نے جواب دیا تو میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے میرا بیٹا اور ایک خوبصورت سی لڑکی جس نے سر پر سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی میرے سامنے موجود تھے۔ اماں اب دیکھتی ہی رہے گی یا راستہ دے گی تاکہ میں اندر آؤں؟ میرے بیٹے نے بیزاری سے کہا تو میں 2 قدم پیچھے ہٹی تو وہ اور اس کی نئی نویلی دلہن گھر میں داخل ہوئے۔ اماں دیکھو، تمہاری خدمت کے لیے بہو لے کر آیا ہوں، میرے بیٹے نے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، جیسے کوئی جنگ فتح کر کر آیا ہو۔ بیٹا بیٹھ جاؤ تم بھی۔ وہ لڑکی اب تک وہیں دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو میں نے چارپائی پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کھانا کھا کر آئے ہو؟ میں نے بیٹے سے پوچھا۔ نہیں اماں، بیٹے نے انکار کیا تو باورچی خانے میں آ گئی، روٹی ڈالی اور ٹرے میں سبزی اور روٹی رکھ کر ٹرے باہر لے آئی اور بیٹے اور بہو کے سامنے رکھی تو وہ دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا اتنی حسین لڑکی کو کیا ضرورت میرے عام سے صورت کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے کی؟ بھلا ہمارے گھر میں تھا بھی کیا سوائے غربت کے؟ تو کیوں اس لڑکی نے میرے بیٹے کے ساتھ شادی کی ہوگی؟ میں سوچوں میں گم تھی کہ بیٹے کی آواز پر چونکی، اماں چائے بھی بنا دے، سر درد کر رہا ہے بہت۔ بیٹے نے کہا، ابھی لائی۔ میں نے ان کے سامنے سے کھانے کی ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ چائے پیتے ہوئے بھی وہ لڑکی بالکل خاموش، دنیا جہاں سے بے خبر بیٹھی تھی۔ پھر چائے پینے کے بعد بیٹا اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو میں بھی اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح اٹھی، سب کا ناشتہ بنایا گیا اور برتن باورچی خانے میں رکھے اور پوچھنے لگ گئی، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میرے سوال پر اس نے مجھے دیکھا۔ ہنا، دھیرے سے کہتے ہوئے ساتھ ساتھ برتن دھو رہی تھی۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کراچی میں۔ وہ مختصر سا جواب دے کر واپس کام میں مگن ہو گئی۔ گھر میں کون کون ہے؟ میں نے اب کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ امی، ابو، ایک بھائی اور 2 بہنیں۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا کام کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں کی شادی میں تمہارے گھر سے کوئی شریک نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا تو حیرت سے اس نے مجھے دیکھا۔ مجھ بد نصیب کے حصے میں ماں باپ کے سائے میں رخصت ہونا نہیں تھا، اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، بلا وجہ بچی دکھی ہو گئی۔ پھر آئندہ سے میں نے اس سے اس کے متعلق اور اس کے گھر والوں کے متعلق نہ کبھی پوچھا اور نہ اس نے بتایا۔ شروع میں وہ بس گھر کا کام کرتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی، بس کسی کام کے لیے اور کھانے کے لیے کمرے سے نکلتی اور پھر سارا دن اکیلی کمرے میں بیٹھی رہتی۔ پھر آہستہ آہستہ بہو میرے ساتھ شام میں آ کر بیٹھ جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی، میرا خیال رکھتی۔ اب مجھے بھی اپنی بہو سے انسیت سی ہونے لگی تھی۔ گھر میں تو ویسے بھی ہم 2 لوگ ہی ہوتے تھے، میں اور بہو۔ بیٹا تو صبح کا گیا رات کو آتا، یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور میرے بیٹے کی شادی کو 9 ماہ ہو گئے اور آج اللہ نے میرے بیٹے کو چاند سی گڑیا دی تھی۔ میں تو بہت خوش تھی، لیکن نہ تو اس بچی کی پیدائش پر میرا بیٹا خوش تھا۔ میں اپنی بہو کو ہسپتال لائی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی نرس نے میرے ہاتھ میں پیاری سی گڑیا تھما دی۔ میں نے فون کر کے اپنے بیٹے کو اطلاع دی تو اس نے ہسپتال آنے سے صاف منع کر دیا اور کہا کہ میں چھٹی ہونے پر خود ہی بہو کو گھر لے جاؤں، میں مصروف ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب بہو کو ہوش آیا اور میں نے اسے اس کی بیٹی دینا چاہی تو اس نے بھی بے رخی سے بچی کو ایک نظر دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ میری چوتھی بہو تھی اور اس سے پہلے تینوں بہوؤں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ نہ تو بچے کی پیدائش پر بیٹا ہسپتال آتا،
نہ بچے کو دیکھتا، اور بہو بھی بچے کو گود میں رکھنے سے حتیٰ کہ دیکھنے سے بھی منع کر دیتی۔ یہ ماجرا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں نے بہت اصرار کیا تو بہو نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور یوں ہی چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ماتھے پر بھی ننھے ننھے سے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہنستی۔ میں بہت غور سے بہو کو دیکھ رہی تھی، مجھے اس کی ہنسی میں ایک اذیت سی محسوس ہوئی تھی۔ پھر وہ بچی کو زور سے خود سے گلے لگانے لگی اور رونے لگی۔ روتے روتے اس کی سسکیاں بند گئیں۔ بیٹا بس خاموش ہو جاؤ، ایسے روتے نہیں ہیں، میں نے اپنی بہو کو سہلاتے ہوئے کہا تو اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ میں وہیں اس کے پاس بستر پر بیٹھ گئی اور اسے چپ کرواتے ہوئے بچی اس کی گود سے لے لی اور اسے وہیں بستر پر لٹا دیا۔ وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کو یوں شدت سے روتے ہوئے دیکھ کر میرا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ عجیب عجیب سے وہم میرے دل میں گھر کر رہے تھے۔ اماں، لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ماں کی پرچھائی ہوتی ہیں، کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں بالکل، اس پیاری سی گڑیا کو ہی دیکھ لو، ہو بہو تمہارا عکس ہے، ایسا ہی پیارا سا نقش، ہونٹ بھی بالکل تمہارے جیسے ہیں اور رنگت بھی بالکل تمہاری جیسی ہے، سفید اور گلابی۔ میں نے اس ننھی سی جان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اماں میری بیٹی کے نصیب بھی مجھ جیسے ہوں گے، سیاہ اور تاریک۔ اس نے آنکھوں میں آنسو سمائے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، نہ میرا بچہ، ایسے نہیں کہتے، اللہ نے سب کے نصیب اچھے ہی لکھے ہوتے ہیں، بس وقتی طور پر مشکلیں آتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا۔ مجھے لگا کہ شاید ان دونوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہوگی، تبھی بہو اتنی دکھی تھی اس خوشی کے دن بھی۔ اماں بہت نیک ہیں، آپ دعا کیجیے گا اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے لکھے اور میرے نصیبوں کی سیاہی کا سایہ بھی اس پر نہ پڑے، میری بچی پر۔ اس کی بات مکمل کرتے کرتے سسکیاں بند گئی تھیں۔ پھر 2-3 دن گزرے تھے کہ بہو گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ تم کہیں گئی تھی؟ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ جی اماں، ایک کام تھا، اس نے نظریں ادھر ادھر کیے جواب دیا۔ دعا کہاں ہے؟ میں ابھی اس کے کمرے سے آئی تھی اور خالی کمرہ دیکھ کر پریشان تھی۔ اب بہو کو بھی اکیلا دیکھ کر مجھے خوف لاحق ہوا۔ میں اسے چھوڑ آئی ہوں جہاں اس کا ٹھکانہ تھا۔ کہاں ہے دعا؟ میری بچی، میرے بیٹے کی اولاد، میرا لخت جگر، کسی سے بھی بنا پوچھے کیسے تم اسے کہیں چھوڑ آئی ہو؟ میں نے اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے پوچھا۔ کتنے وقت بعد تو مجھے میرا گھر مکمل لگنے لگا تھا اور پھر سب کچھ اجڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کا یا آپ کے اس بیٹے کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے، وہ صرف میری اولاد تھی، بلکہ ایک ناجائز اولاد تھی، اور گناہ کے طوق کو گلے میں لٹکانا نہیں چاہیے، یوں ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں بھی اسے پھینک آئی ہوں اور میں کسی بھی بات کا آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں تو حیرت کا مجسمہ بن گئی تھی۔ کیا واقعی یہی حقیقت تھی؟ بچی سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ میرے بیٹے کا خون نہیں تھی۔ ہینا نے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا تھا، اور یہ ہینا کا کون سا روپ تھا جو میں نے آج دیکھا تھا؟ اس نے آج سے پہلے تو کبھی مجھ سے ایسی بات نہ کی تھی، پھر آج کیا ہو گیا تھا اسے؟ پھر اس دن کے بعد سے ہینا میرے سامنے آتی نہ مجھ سے کوئی بات کرتی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو مجھے میرے بیٹے نے بتایا، ہینا لڑ جھگڑ کر اس سے طلاق لے کر چلی گئی ہے۔ ہینا کیسے جا سکتی ہے یوں اچانک، اور کہاں جائے گی؟ اس کے تو ماں باپ بھی اس سے ناراض تھے۔ یہ سب سوال مجھے پریشان کر رہے تھے، لیکن میں اپنے بیٹے سے کچھ نہ پوچھ سکی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ ہمیشہ کی طرح وہی کہانی سناتا ہے کہ اس کی بیوی کا کہیں چکر تھا اور وہ اس گھر کی غربت سے پریشان تھی، اس لیے یہاں سے چلی گئی، جبکہ میرا دل کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ہینا ایسی ہے۔ پہلے جتنی بار بیٹا بہو لے کر آتا، نہ تو وہ مجھ سے بات کرتی اور نہ ہی میں ان سے، وہ بس اپنے کمرے تک محدود رہتی، اور جب گھر چھوڑ کر چلی جاتی تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ نہ تو میں انہیں صحیح سے جانتی تھی، نہ ہی ان کے بارے میں اور کچھ بھی۔ میرا بیٹا کہتا وہ اس گھر میں اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی، تو میں یقین کر لیتی تھی، لیکن اس بار میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ نہ اپنی مرضی سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد مجھے اس سے اتنی انسیت ہو گئی تھی، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے مجھے ہینا کے روپ میں بیٹی دے دی ہو۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتی اور ہر وقت میری خدمت کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو کچھ اپنے دل کی سناتی،
कुछ मुझ बूढ़ी की सुन लेती। बेटे को तो फुर्सत ही ना थी कि चंद लम्हे माँ के पास आकर बैठ जाए। जितना वक्त वो मेरे साथ रही, इतना तो मैं जान गई थी कि ना तो वो बच्चा वो अपनी मर्जी से छोड़कर आई थी और ना ही ये घर इसने अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी तो जैसे रातों की नींदें उड़ गई थीं। हर वक्त हिना की फिक्र लाहक रहती। सोने को आंखें बंद करती तो इसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता। क्या था सच, क्या नहीं, मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मेरा बेटा तो थोड़े अरसे बाद शादी कर लेता था, वो भी छुप कर, और हर बार बच्चे की पैदाइश के बाद फेंक आती थी इसे नाजायज कहकर, और फिर तलाक लेकर कहीं चली जाती थी। जहन में हजारों सवाल जेरे गर्दिश थे, लेकिन इनका जवाब मेरे पास नहीं था, और जिसके पास था वो मुझे बताना नहीं चाहता था। लेकिन अब मैंने इरादा कर लिया था कि सच क्या है जान कर रहूंगी। इस सब के पीछे का राज मुझे जानना था, हकीकत से पर्दा उठाना था। शायद मेरा बेटा किसी बुरे फेल को सर अंजाम दे रहा हो। न जाने वो लड़कियां कहाँ से आती थीं और कहाँ जाती थीं, लेकिन मैं अब मजीद ये सब होते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी। मुझे हकीकत जाननी थी, शायद मैं कुछ कर सकूं, किसी की कोई मदद कर सकूं। अब मैंने सच जानने के लिए एक तरीकाकार सोचा और सो गई। सुबह उठते ही अपनी बहन के घर चली गई, जिसकी इकलौती बेटी तलाक के बाद मैके आ बैठी थी। बहन बेवा थी और बीमार रहती थी। आपा के बस दिल को हर वक्त खौफ रहता था कि क्या होगा मेरी बच्ची का। मेरी बहन ने इसकी परेशानी बताई। मैं आज इसे इरादे से आई हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी भांजी को अपनी बहू बनाऊंगी। मैंने बहन से कहा तो इसने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि वो दिल की मरीजा थी और इसे हर वक्त अपनी तलाक याफ्ता बेटी की फिक्र लाहक रहती थी। और जब ये खबर बेटे को दी तो इसकी खुशी की मारे पाँव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि मेरी बहन और मैंने बचपन में ही इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन जब शादी का वक्त आ पहुंचा, मेरी भांजी ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया, और फिर मेरी बहन ने अपनी बेटी की ख्वाहिश के मुताबिक इसकी शादी कर दी। और अब कहीं साल गुजर जाने के बाद वो तलाक का धब्बा खुद पर लगाए घर आ बैठी थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ था, मेरा बेटा मेरी भांजी से मोहब्बत करता था, और आज इसको यूं खुश देखकर मुझे एहसास हुआ कि इसके दिल में अब भी पहले की तरह मोहब्बत है। वक्त यूं ही गुजरता गया और सब कुछ बिल्कुल सही हो गया। जितने शक व शुबहात मेरे दिल में थे अपने बेटे को लेकर, वक्त के साथ साथ खत्म होते चले गए। मेरा बेटा मेरी भांजी को अपनी हथेली का छाला बनाकर रखता, हर वक्त इसके आगे पीछे घूमता रहता। मेरी भांजी मेरे बेटे के साथ बहुत खुश थी और हर वक्त मेरी एहसानमंद रहती कि मैंने इसे अपने बेटे की जिंदगी में शामिल किया, और मैं भी इन दोनों को खुश देखकर मुतमईन हो जाती। अभी इनकी शादी को कुछ अरसा ही गुजरा था जब मेरा बेटा हाथ में बड़ा सा मिठाई का टोकरा लिए घर में दाखिल हुआ और खुशी और पुरजोश अंदाज में बताया कि वो बाप बनने वाला है। इस खबर से मेरी भांजी और मैं भी बहुत खुश थे। मेरी बहन तो अपनी बेटी की शादी के चंद दिन बाद ही चल बसी थी। अब मेरी भांजी का यही मैका था, और बेटा मेरी भांजी का बहुत ख्याल रखता, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, बिस्तर से पैर नीचे तक ना रखने देता। और इसी तरह इसने मेरी भांजी को पूरे 9 माह आराम करवाया। और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब अल्लाह ने हमारे घर खुशियों की बरसात की। मेरे बेटे और मेरी भांजी का दामन खुशियों से भरा। मेरे बेटे का चांद सा बेटा पैदा हुआ, जो मेरी भांजी और मेरे बेटे का इंतजार था। मेरा बेटा बाप बनने पर बहुत खुश था, और पहली बार मैंने इस खबर पर बेटा जो इतना खुश देखा था, वरना इससे पहले तो वो अस्पताल आकर झांकता तक नहीं था, और आज पूरे मोहल्ले में खुशी से मिठाई बांट रहा था। सब कुछ ठीक हो गया था। फिर भी अक्सर मुझे हिना याद आती थी, और वो जब भी मुझे याद आती मैं इसकी सलामती की दुआ करती। हिना मेरे बेटे का माजी था, वो माजी जो एक राज था, और ये पहेली अब भी उलझी हुई थी। बेटे की पैदाइश के बाद मेरा बेटा बहुत खुश हो गया था। हर वक्त बेटे को अपनी गोद में लिए बैठा रहता, और मेरी भांजी के हर काम में और बच्चे के भी हर काम में मेरी भांजी का साथ देता। मैं खुश थी इन दोनों के लिए, और ख़ास तौर पर इस बात से कि मेरे सारे शक गलत साबित हुए। मेरा बेटा किसी गलत फेल में मुलविस ना था। एक दिन मुझे इत्तला आई कि मेरी नंद दुनिया फ़ानी से कूच कर गई है। मैं जनाजे में शिरकत के लिए इसी दिन बस से दूसरे शहर जा पहुंची, जहां मेरी नंद का घर था। फिर सोइम तक वहीं रुकी हुई थी कि नंद की बेटी अपने बेटे को परेशान लिए घूम रही थी। वजह पूछी तो पता चला कि बच्चे को शदीद बुखार है। फिर मैं अपनी नंद की बेटी को अपने साथ लिए इनके घर के करीब अस्पताल चली गई। वहां बच्चे का इलाज करवाया। खड़े होकर दवाई लेने चली गई थी। मैं खड़ी हुई थी कि अचानक से कोई मुझसे टकराया।
ٹکرانے والے کے ہاتھ سے فائل گر گئی اور اس کے ساتھ ایک 1.5 سال کی بچی بھی تھی۔ میں فائل اٹھانے کے لیے جھکنے لگی۔ اس نے جو کہا کہ میں خود اٹھا لوں گی، مجھے آواز کچھ شناسائی سی لگی۔ ہنا سماعت سے ٹکرائی اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ سامنے کھڑی لڑکی جس نے خود کو چہرہ چادر کے پلو سے ڈھکا ہوا تھا چھوٹ گیا۔ وہ واقعی ہی ہنا تھی۔ میں اپنی جگہ حیران رہ گئی۔ پھر میں نے اس سے گھر چھوڑنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے جو انکشاف کیا وہ جان کر میرے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ میری غلطی نے مجھے برباد کر دیا۔ میں اپنے کالج کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی کہ مجھے ایک دن اس نے ملنے کے لیے بلایا اور میں بھی چلی گئی۔ اس نے مجھے شربت پلایا جس میں نہ جانے کیا تھا۔ آنکھ کھلی تو میں جان چکی تھی کہ میری عزت نیلام ہو چکی ہے، لیکن اس نے ان سب کو اپنی محبت اور بے اختیاری کا نام دے کر ٹال دیا۔ ایک دن طبیعت خراب ہوئی تو اماں ہسپتال لے گئیں۔ وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ گھر آ کر اماں ابا نے بہت مارا اور کہا کہ میں اسے بلاؤں تاکہ وہ میرا نکاح اس سے کر دیں، مجھے یہاں سے رخصت کریں، کیونکہ میری آوارگی کا سایہ وہ میری دوسری بیٹیوں پر پڑنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں نے اسے کال کر کے سب کچھ بتا دیا تو وہ آگے سے ہنسنے لگا اور یہ کہہ کر کال کاٹ دی کہ وہ بس مجھے پاگل بنا رہا تھا، وہ کیوں کرے گا مجھ جیسی آوارہ لڑکی سے شادی۔ پھر میں اپنا گھر چھوڑ کر ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں بے سہارا عورتیں رہتی تھیں۔ وہاں ایک دن مجھے آپ کے بیٹے کی کال آئی اور اس نے کہا کہ وہ میرے بارے میں سب جانتا ہے اور پھر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے ایک دن پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ جو بھی پیدا ہو، بیٹا یا بیٹی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ کسی گند کو نہیں پالے گا۔ میں بچے کے پیدا ہوتے ہی اسے پھینک آؤں، کہیں میری مجبوری تھی۔ مجھے وہ چھت بہت عزیز تھی، اس کے علاوہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور اپنی بیٹی دے آئی۔ پھر ایک دن میری نیند سے آنکھ کھلی تو میں نے اپنے شوہر کو بات کرتے سنا کہ وہ مجھے کسی شیخ کے آگے بیچ دے گا جس کے بدلے میں اسے بہت پیسے ملیں گے، اور یہ اس کا کام تھا۔ ویسی لڑکیوں سے شادی کرتا تھا جو بے سہارا ہوتیں اور بنا شادی کی حاملہ ہوتی تھیں، اور ان سے شادی کرتا اور ان کے بچے کی پیدائش کے بعد انہیں مجبور کرتا بچے کو پھینکنے پر اور پھر انہیں بیچ دیتا تھا۔ میں نے اس کی ساری بات سن لی تھی، لیکن بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے کہ اسے کسی چیز کا علم نہ ہو، اور چپ چاپ جا کر واپس سو گئی۔ اور پھر فجر میں اٹھ کر میں اس گھر سے بھاگ گئی، کیونکہ میں مزید ایک دن وہاں رہتی تو وہ مجھے بھی بیچ دیتا۔ پھر وہاں سے بھاگ کر میں اس ادارے میں گئی جہاں اپنی بچی چھوڑ کر آئی تھی، اور بہت کوششوں کے بعد میں نے اپنی بچی ان سے واپس لے لی اور وہ شہر بھی چھوڑ آئی۔ یہاں آ کر کرائے پر گھر لیا اور ایک اسکول میں ٹیچر بن کر اپنا اور اپنی بیٹی کا حلال روزی سے پیٹ پالنے لگ گئی۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو میں نے اسے دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے اس سے اپنے بیٹے کے کیے کی معافی مانگی اور میرے پاس جتنے پیسے تھے اسے تھما کر اسے اور اس کی بیٹی کو پیار کیا، اور اتنی دیر میں میری نند کی بیٹی دوائی لے کر آ گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی، پھر رات ہی گھر کے لیے نکل گئی۔ یہ کیسی حقیقت تھی میرے بیٹے کی، اتنا گرا ہوا تھا میرا بیٹا۔ انہی سوچوں میں گھر پہنچ گئی۔ گھر آئی تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا چھوڑ کر گئی تھی۔ میرا خوشحال گھرانہ۔ بھانجی میرے پاس آ کر بیٹھی اور اپنے اتنے دنوں کی روداد سنانے لگی۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلکتی تھی جب بھی وہ بتاتی کہ میرا بیٹا اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پہلے تو سوچا کہ ساری باتیں اپنی بھانجی کو بتا دوں، پھر خاموش رہنا بہتر سمجھا، اور یوں ہی رات ہو گئی اور بیٹا اور بھانجی رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات سونے سے پہلے بھانجی نے یاد دہانی کروائی کہ نیند کی گولی لے لیں۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ بنا نیند کی گولی کے نیند نہیں آتی تھی۔ بھانجی کو کہہ کر بھیج دیا کہ میں نے گولی کھا لی ہے، لیکن گولیاں ختم ہو گئی تھیں، اور پھر بستر پر لیٹی اپنے دماغ میں میری باتیں گھوم رہی تھیں۔ تو کیا مجھے ساری باتیں اپنی بھانجی کو بتا دینی چاہیے؟ نہیں، اب تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب بھی اس برے فعل کو سر انجام دے رہا ہے۔ جب سے میری بھانجی اس کی زندگی میں آئی تھی، وہ اپنی پچھلی تمام بری عادات بدل چکا تھا۔ وہ دونوں بھی اپنی زندگی میں خوش تھے، اور میرا بھی تو ایک ہی سہارا تھا، اور پھر میں خود غرض ہو گئی تھی۔ جو بھی تھا میرے بیٹے کا ماضی تھا، وہ اب یہ سب کچھ نہیں کر رہا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی کو بھی ہنا کی بتائی ہوئی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اچانک سے مجھے بیٹے کے کمرے سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے کمرے کے پاس کھڑی باتیں سننے لگی۔ میں نے سب سن لیا۔ میں آپ کی حقیقت سب کو بتا دوں گی۔ شرم نہیں آئی اپنی ہی بیوی کا سودا کرتے ہوئے؟
میری بھانجی چلائی، ساتھ ہی تھپڑ کی آواز آئی۔ زیادہ ہی سر چڑھا لیا ہے، اوقات ہی بھول گئی۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ ساری زندگی تیرے ساتھ رہوں گا، لیکن تیرا دام ہی ایسا لگا ہے کہ میں لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی مان گیا۔ اتنی رقم ملے گی کہ آرام سے عیش کروں گا۔ پہلے میرے بیٹے کی چیخنے اور پھر ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ چل اٹھ، تیار ہو، ابھی کچھ دیر میں مالا مال ہو جاؤں گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی اور جلدی سے پولیس کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ بجا اور میرا بیٹا خوشی خوشی دروازہ کھولنے آیا تو حیران رہ گیا، کیونکہ دروازے پر پولیس تھی اور پھر پولیس میرے بیٹے کو لے گئی۔ ایک ماں کے لیے بہت مشکل یا شاید ناممکن ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ سکے، اور میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو سلاخوں کے پیچھے پھینکنے میں مدد کی۔ میرا بیٹا میرا اکلوتا سہارا تھا۔ چاہتی تو خاموش رہتی اور اپنا بڑھاپا سکون سے گزارتی۔ آواز نے خاموش نہیں رہنے دیا۔ ہمیشہ سوچتی ہوں اللہ نے مجھے بیٹی کیوں نہیں دی، لیکن آج شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی، ورنہ میرا بیٹا دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ جو کرتا ہے، کہیں اس کا مکافات عمل میری بیٹی کو نہ بھگتنا پڑتا۔